امام صاحب نماز بہت تیز پڑھاتے ہیں، آیا ان کے پیچھے نماز پڑھیں، کوئی اور چارہ ہی نہیں میرے بھائی. یہ تو اپنے دماغ سے نکال دیں کہ دنیا میں وہ دن بھی آئے گا اور انجینئر صاحب آپ کو یہ کہیں کہ آپ نے گھر میں نماز پڑھنی ہے. یہ سب سے بڑا شیطانی حملہ ہے کہ آپ مسجد کو چھوڑ دیں. اور مولوی یہی چاہتے ہیں کہ آپ لوگ مسجد میں نہ آئیں، کیونکہ انہیں خطرہ ہے 1 سے 2 ہوں گے، 2 سے 4، 4 سے 8، اور اس طریقے سے ہمارے فرقوں کا نقصان ہوگا. وہ آپ کو اکسائیں گے بار بار. کئی مولویوں نے تو ہمارے اسٹوڈنٹس کو بلا کے کہا کہ ہم گمراہ ہیں، مشرک ہیں، بدعتی ہیں، ساڑھے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کیوں پڑھ دو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. اسپیڈی امام کے پیچھے نماز کیسے پڑھیں اور قربانی کے جانور کا دکھاوا کرنا، قربانی کے لیے کتنی استطاعت ہونی چاہیے، کاروبار میں منافع کی شرح کتنی ہے. تو اس ویڈیو میں کافی ساری سوال جواب ہوئے ہیں، اور سب سے بڑا جو سوال ہوا ہے کہ جو امام صاحب نماز پڑھ رہے ہوں اور اتنے اسپیڈ سے وہ نماز پڑھاتے ہیں، تو ان کے پیچھے جو نماز پڑھنا کیا مناسب ہے، اسی سے ریلیٹڈ جو ہے کچھ سوال ہوا ہے. اور اس کے علاوہ بھی جو قربانی کے جانور کو لے کے یا اور بھی دیگر مسائل جو ہیں ان کو لے کر جو بات ہوئی ہے اور جو سوال کا جواب انجینئر محمد علی مرزا نے دیا ہے، تو آپ اس ویڈیو میں دیکھیں، سنیں اور سمجھیں، اور اللہ سے یہی دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر ہم سب چلیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم سب کو معلومات ملے، اور ہم سب کو اللہ 5 وقت کی نمازی بنائے، قرآن شریف کی تلاوت کرنے والا بنائے، روزے رکھنے والا بنائے، صدقہ زکوٰۃ خیرات سب نکالنے والا بنائے، غریبوں یتیموں محتاجوں کی مدد کرنے والا بنائے، اور اللہ ہم سب کو پکا سچا توبہ کرنے والا بنائے، اور اللہ ہم سب کے توبہ کو قبول بھی فرمائے. آمین. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اے اللہ غفور رحیم ہے، رحیم و کریم ہے. اے اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے. اے اللہ ہم سب کی ہر چھوٹی بڑی گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب نے جانے انجانے میں بہت غلطیاں کی ہیں مالک. اے اللہ بے شک آپ معاف نہیں کریں گے تو ہم سب برباد ہو جائیں گے مالک. اے اللہ آپ ہی کا سہارا ہے مالک. اے اللہ ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرما دے. آمین ثم آمین. یہ بھی کہا ہے، خود ڈکلیئر کیا اپنے آپ کو. تو اس کا جواب ہمارے اسٹوڈنٹس یہی دیتے ہیں کہ جب تک آپ کی مساجد سے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی آواز آئے گی، ہم آپ کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے، چندے بھی آپ کو دیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مسجد میں آنا چھوڑ دیں، مسجد کی اذان ختم کروا دیں، ہم نہیں آئیں گے مسجد میں. اذان ہوگی تو ہم مسجد میں آئیں گے کیونکہ ہمیں حکم ہے. رہا مسئلہ آپ کے بدعتی ہونے کا، وہ ہمیں حضرت عثمان نے بتا دیا ہوا ہے کہ نمازیں آپ نے ان کے پیچھے پڑھنی ہے، برائی میں ان سے الگ رہنا ہے، ہاں یہ بدعتی امام ہی کیوں نہ ہو، ان کی برائی کا وبال ان کے اوپر ہوگا. میں نے اس کو ایز اے ڈاکٹرن تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے، شرک والے امام کے پیچھے نماز، جس میں نے باقاعدہ دلائل پیش کیے ہیں کہ امام جیسا ہی بد عقیدہ کیوں نہ ہو، آپ نے اس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے. باقی یہ کہ تیز پڑھاتا ہے تو آپ تھوڑی سپیڈ تیز کر لیں، یا تھوڑا مال پانی لگائیں اس کے اوپر، گفٹ شفٹ دیں اس کو، ہاں، اور اسے کہ تھوڑی سی نماز آستہ پڑھیں، میں اتنی تیز پڑھ نہیں سکتا. بغیر مال پانی کے کام نہیں چلے گا، یہ میں آپ کو بتاؤں. آپ دیکھ لیں بیریئر ٹاؤن میں ڈیفنس ہاؤسنگ اسکیم میں، چونکہ یہ امام مسجد اور خطیب ملازم ہوتے ہیں اداروں کے، وہاں ان کا کیسا ڈنگ نکلا ہوا ہے. وہاں کسی دیوبندی مفتی کو جس کے چہرے پہ ہر وقت 12 بجے رہتے ہیں، رفع الاذین والے بندے کو دیکھ کے، اور وہ اٹھا کے مسجد سے باہر نکالتے ہیں، بیریئر ٹاؤن کی کسی مسجد سے رفع الاذین یا اونچی امین والے کو کبھی کوئی نکالنے کی جرت نہیں کرے گا، کیونکہ اس امام کی دنیا وابستہ ہو گئی ہے، وہاں اسے غصہ بھی نہیں آئے گا. یہاں پہ بھی عام لوگوں میں اگر کوئی دنیاوی طور پہ بڑے منصب والا آدمی ہے یا مال والا بندہ ہے، چودھری ٹائپ ہے اپنے گاؤں کا، وہ رفع الاذان شروع کر دے، امام جو ہے وہ اپنا سر پھاڑ لے گا، اسے کچھ نہیں کہے گا. اور کوئی غریب آدمی رفع الاذان شروع کر دے، اس کے خلاف جمعہ بھی پڑھا دے گا. تو اگر آپ غریب ہیں تو پھر دوسرا حل یہ ہے کہ تھوڑے بہت پیسے جوڑ کے امام کی خدمت کریں، کوئی گفٹ دے دیں. جمعے کی نماز کے بعد کوئی 100 روپے کا نوٹ مفت
فی میں رکھ دیں، اس کی ڈائریکٹ اس کو دیں، اس کے اوپر ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کریں. چندے میں ڈالنے کی انویسٹمنٹ کا کوئی فائدہ نہیں، وہ انڈائریکٹ جا رہی ہے. جیسے آپ جنازہ پڑھنے جاتے ہیں نا، تو جنازہ پڑھنے کا آپ کو کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ہوتا، اللہ کے حضور تو ہوتا ہے. دنیاوی فائدہ اس وقت ہے کہ آپ جنازہ پڑھنے کے بعد جن لوگوں کا بندہ فوت ہوا ہے اس کو آپ باقاعدہ گلے لگا کے، حاضری لگا کے جب تک نہیں جاتے آپ کا جنازہ ہوتا ہی نہیں ہے دنیا کی نظر میں. اس طریقے سے آپ کا چندہ اس وقت ہوگا جب آپ ڈائریکٹ اس کے ہاتھ میں دیکھیں گے. پھر آپ دیکھیں پیسے کا کمال، آپ دیکھیں بالکل کوئی نہیں بولے گا، کیونکہ پیسہ وہ طاقت رکھتا ہے کہ جو ان کا عقیدہ بھی اتنی طاقت نہیں رکھتا، کیونکہ کمزور عقیدہ ہے نا ان کا. پیسے سے مات دے سکتے ہیں، پیسہ مومن کا ہتھیار ہے، سیدھی سی بات ہے. حضرت عثمان نے کوئی جنگیں لڑ کے 3 دفعہ جنت نہیں لی ہے، پیسہ لگا کے لیے. ایک دفعہ مسجد نبوی شریف کی توسیع کے لیے زمین صدقہ کی، ایک دفعہ میٹھے پانی کا کنواں مسلمانوں کے لیے، اور تیسری دفعہ غزوہ تبوک کے موقع پر 1000 دینار دیے. تینوں دفعہ اپنا مال خرچ کر کے جنت کمائی ہے. تو یہ پیسہ ایک بڑا ذریعہ ہے اللہ کے حضور کامیابی کا بھی اور دنیا میں بھی کامیابی کا. اللہ کے حضور تب جب آپ اللہ کے لیے لگائیں. یہ میں کوئی غریب لوگوں کو ڈسکریج نہیں کر رہا، اللہ نے دیا ہے امیروں کو مال. بخاری مسلم میں حدیث ہے، کچھ صاحب حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ امیر لوگ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اتنے فضائل کما لیتے ہیں، ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا تم ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھو. ایک روایت میں 34 دفعہ اللہ اکبر، دوسری روایت میں 33 دفعہ اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھو. تو یہ تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہو جائے گا. کچھ دنوں بعد وہ غریب صاحب آئے، انہوں نے کہا یہ تو امیر لوگوں نے بھی وظیفہ شروع کر دیا ہے، اب ہم کیا کریں؟ بس نبی الاسلام بھی اتنا ہی کر سکتے تھے. آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے عطا کرے. یہ حقیقت بات ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور وہ دین کے راستے میں بھی چلتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے زیادہ ریسورسز دیے ہیں جنت تک پہنچنے کے. اب اگر آپ کے دماغ میں یہ آ رہا ہے نا کہ غریب کے ساتھ اللہ نے زیادتی کر دی ہے، نہیں. اللہ کے بندو، امیر آدمی اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو یہ اتنا آسان کام کوئی نہیں ہے. وہ اپنی اس آزمائش کو اوور کم کر رہا ہے. یہ کہنا آسان ہے کہ میرے پاس بھی مال ہو تو میں اتنا خرچ کروں گا، جب مال آتا ہے نا پھر خرچ کوئی نہیں کرتا. یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. بڑے بڑے دیندار حاجی نمازی لوگ ہیں، زکوٰۃ نہیں پوری ادا کرتے. لہذا آپ امیر آدمی کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس کو اتنا ہلکا نہ شمار کریں، یہ بڑا مشکل کام ہے. 1 لاکھ پہ 2500 زکوٰۃ دینا آسان ہے، 1 کروڑ پہ 2.5 لاکھ نکالنا تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن 1 ارب کے اوپر ہر سال 2.5 کروڑ نکالنا لگ پتا جاتا ہے، بڑا مشکل کام ہے. اور یہ تو میں آپ کو فرض جو صدقہ ہے اس کا ذکر کر رہا ہوں، نفلی صدقات علیحدہ سے ہیں. حضرت عثمان نے جو جنت کمائی ہے وہ فرض صدقات کے ذریعے نہیں، وہ تو دینے ہی دینے ہیں، اس کے اوپر مال خرچ کیا ہے. تو اتنا بھی آسان کوئی نہیں ہے خرچ کرنا، ذہن میں رکھیے گا، یہ کہنا ہی آسان ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کب تک متوقع ہے؟ یہ سائل ادیم صاحب سے پوچھیں یا ان سے پوچھیں، وہ ہمارے جو اوریہ مقبول جان صاحب ہیں. ڈاکٹر سرار صاحب زندہ ہوتے تو تیسرا نام میں ان کا لیتا. یہ سب لوگ بےچارے پوری کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے دجال کو نکال لیں، امام مہدی کو بلا لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی رابطہ ان کا ہو جائے. تو اس قسم کی پیش گوئیاں میں نہیں کرتا. میں آپ کو صرف اتنا بتاؤں گا جتنا قرآن و سنت میں آیا. جب تک وہ ہو نہیں جاتا ہم وثوق سے بتا نہیں سکتے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اس طرح کے اٹکل پچو جو لوگ چلا رہے ہیں وہ شروع سے چلا رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں یہ کوئی آج کے لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے. جب تک 1000 سال پورے نہیں ہوئے تھے نا نبی علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے گئے، پرانے بزرگوں کی آپ کتابیں پڑھے تو وہ یہی کہتے تھے جی 1000 سال بعد قیامت آ جائے گی، اندازے لگاتے تھے. آج 1000 کے اوپر بھی 445 سال گزر چکے ہیں، پتہ نہیں ابھی کتنا عرصہ باقی ہے. اس قسم کی تباہ آزمائی کرنا، خود سے رزلٹ نکالنا، کوئی ڈیٹس بتانا. اعلی حضرت نے بھی امام مہدی کے نزول کا سن نکالا ہوا ہے 1837 ہجری. تو اعلی حضرت کے نزدیک تو بھی کوئی تقریباً 400 سال پڑے ہوئے ہیں. این ممکن ہے اس سے پہلے ہو جائے، این ممکن ہے اس کے بھی 1000 سال بعد ہو. باقی یہ کہنا کہ پھر ان حدیثوں کا فائدہ کیا ہے؟ بھائی ان حدیثوں میں جو بیان ہوا ہے وہ کرے نا. کسی حدیث میں آیا کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ دجال نکل آئے،
یہ ریڈ کاؤ والے جب ایشو اٹھے تھے تو آپ دیکھیں پوری دنیا سے دجال نکالے بیٹھے ہوئے تھے. وہ مسلمان جو قرآن بخاری مسلم کے اوپر زبانی کلامی ایمان رکھتے ہیں, وہ 4 بچڑے اسرائیل نے لیے, ان کو ہاتھ پاؤں پڑھ کے جی بس دجال نکلنے لگا ہے. ہم نے آپ کو اس وقت بھی کہا تھا کہ اپریل میں چانسز ہیں کریں, زیادہ چانسز ہیں کچھ بھی نہیں کریں گے. آج دیکھ لو جناب, جون آ گیا, کوئی نہیں بچڑے ہو, نہ انہوں نے کچھ کیتے, کر بھی لینڈ تھے, نہ تو یہ یہودیوں کی ایمان کے اوپر دجال نے نکلنا, نہ مسلمانوں کی. یہ اللہ کی مرضی ہے. میں نے باقی تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ کرائی ہیں جو نبی الاسلام نے ہمیں بتایا کہ ہمارا ایٹیچیوڈ کیا ہوگا. جو مسلم شریف میں حدیث ہے, جو بھی دجال کو پائے تو سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات اس کے سامنے قرات کرے. اس کے سامنے کوئی درس قرآن نہیں کرنا, نہ درس حدیث کرنا ہے, بس یہ پڑھنا ہے. اگر سامنا ہو جائے, خود نہیں سامنے آنا اس کے. تو جب تک وہ نکلا نہیں ہے تو میں اب کیا آپ لوگوں کو ٹریننگ کراؤں؟ میں ٹریننگ یہی کرواؤں گا کہ سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لیں, یہ میں آپ کو بتاؤں گا. نکلنے کا سن نہیں بتا سکتا, باقی اس فتنے سے متعلق آگاہی ضرور بتا سکتا ہوں, لیکن آپ کو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں جب تک میں نکال کے آپ کے سامنے نہ لے آؤں. یہ کام میں نہیں کر سکتا. باقی عیسیٰ ابن مریم دنیا میں آئیں گے, اس پہ میری کئی ویڈیوز ریکارڈ ہیں, آپ دیکھیں. دجال کے اوپر, امام مہدی کے اوپر, قرب قیامت کی نشانیوں کے اوپر نشانیاں ضرور بتائیں گے. نشانیاں کب پوری ہوں گی یہ ہم نہیں بتا سکتے جب تک ہو نہ جائے. مجھے بتائیں, بخاری مسلم میں تھا, نبی علیہ السلام نے کہا تھا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم جو چپٹے چہرے والے لوگ ہیں, جو بالوں کے بنے ہوئے جوتے استعمال کریں گے, یعنی کہ تاتاری منگول, ان کے ساتھ تم قتال نہ کرو. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی, تم ان کے ساتھ قتال کرو گے. کسی محدث نے یہ بتایا تھا کہ یہ کب آئیں گے منگول؟ حدیثیں لکھتے رہے سارے. وہ جا کے پھر 5ویں صدی ہجری کے اندر جا کے ان کا فتنہ بڑے لیول کے اوپر سامنے آیا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نجات دی. تو اس طریقے سے کوئی وثوق کے ساتھ بتا نہیں سکتا. ہاں, آج آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں کہ کون سی قیامت کی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں ماضی میں. سب سے بڑی نشانی نبی علیہ السلام کا دنیا میں آنا. مسلم شریف میں حدیث ہے, میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ 2 انگلیاں. کیونکہ ہزاروں لاکھوں سال کی انسانی تاریخ میں آخری پیغمبر کا آنا خود قیامت کی نشانی ہے, کیونکہ اب اس کے بعد قیامت آئے گی, کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا. اس لیے حضور کہتے تھے میں اور قیامت اس طرح ساتھ ہے. دیکھیں نبی علیہ السلام اور قیامت اس طرح ساتھ ہے, پھر بھی 1450 سال گزر چکے تھے. دیکھ لو کوئی گیپ نہیں. اور میں کہ تو صاحب لاواں, جب حضور کہہ رہے ہیں میں اور قیامت اس طرح ساتھ ہیں جس طرح یہ 2 انگلیاں شہادت کی اور درمیان والی انگلی آپ جوڑتے تھے. صحیح مسلم 2005 نمبر 2005 نمبر حدیث ہے. جب حضور اس طرح جوڑ رہے تھے, اس میں تو کوئی گیپ نہیں ہے, پھر بھی 1450 سال گزر گئے. میں تو ان کی تو تاریخ لا کے دسا. پھر قرآن میں آیا اقتربت الساعہ وانشق القمر, قریب آ گئی قیامت اور چاند ہو گیا 2 ٹکڑے. چاند کا 2 ٹکڑے ہونا نبی الاسلام کے لیے معجزہ ظاہر ہونا, یہ بھی قیامت کی نشانی ہے, کیونکہ آخری پیغمبر آئے. یہ نشانیاں پوری ہو چکی ہے. منگولوں سے جو مسلمانوں کی لڑائیاں ہونی تھی وہ پوری ہو چکی ہیں. باقی جو بڑی 10 نشانیاں مسلم شریف میں آئی, کچھ بخاری میں بھی ذکر ہوئی, یاجوج ماجوج کا نکلنا, دابت الارض کا نکلنا, عیسیٰ ابن مریم کا نزول, مغرب سے سورج کا نکلنا, یہ وہ نشانی ہے جو ابھی ظاہر نہیں ہوئی. یعنی جو آپ کے مطلب کیے نا ان میں سے بھی کوئی بھی ظاہر نہیں ہوئی ہے. ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد مولوی کہ جی انجینئر صاحب خود قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے. کہتے ہیں نا فتنہ آ گیا جی, قیامت نیڑے ہے جی, قیامت نیڑے ہے جی. جب کبھی مسلمانوں پہ کوئی برا وقت آتا ہے تو قیامت نزدیک ہو جاتی ہے ان کی, بجائے اس کے لیے کوئی ایفرٹ پٹ کریں, اس طرح کہہ کے اپنے آپ کو تسلی دے لیتے ہیں. آپ نے کہا تھا کہ جو لوگ استار رکھتے ہیں اور اپنے بچوں کو باہر بھیجیں, کیا باہر سودی نظام ہونے کے باوجود ایسا کرنا جائز؟ یہاں پہ بھی سودی نظام چل رہا ہے پورے کا پورا. بڑی مشکل سے اسلامک بینکنگ والا معاملہ شروع ہے, اس میں بھی ابھی کافی ساری کمزوریاں وقت کے ساتھ ایڈریس ہو جائیں گی. باہر بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں بیٹھ کے خودکشی نہ کریں, جیب کترے نہ بنے, اسٹریٹ کرائم نہ شروع کر دیں. ظاہر ہے بسم اللہ پڑھنے سے تو پیٹ نہیں بھرے گا, دروشی پڑھنے سے تو پیاس نہیں مٹے گی. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو معیشت کے ساتھ جوڑا ہوا ہے, اس لیے یہ بات کی تھی. ٹھیک ہے, آپ نہیں بھیجنا چاہتے نہ بھیجیں, ہم نے کوئی زبردستی کی ہے. قربانی کے لیے کتنی استطاعت مالی ہونی چاہیے؟ یہ جو حنفی کہتے ہیں نا کہ قربانی کے لیے صاحب استطاعت ہونا ضروری ہے, اور اس میں وہ قیاس کرتے ہیں اس کے اوپر صاحب نصاب جو زکوٰۃ ہوتی ہے, اس کے لیے مالی استطاعت ہے. اگر آپ جانور خرید سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, اور یہ قربانی بھی سنت موقدہ ہے.
واجب اور فرض نہیں ہے. اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا تو ٹھیک ہے, لیکن یہ پسندیدہ نہیں کہ کوئی شخص استطاعت کے باوجود چھوڑ دے. استطاعت یہ ہے کہ آپ جانور خرید سکتے ہیں یا جانور میں حصہ ڈال سکتے ہیں. ہر علاقے میں استطاعت پھر ڈفرینٹ ہوگی. اب جنوبی پنجاب جہاں پہ اتنی زیادہ بھیڑ بکریاں چرواہے پالتے ہیں, وہاں تو بکریاں بہت سستی ملتی ہیں, وہاں قربانی کرنا آسان ہے ایک بندے کے لیے, یا گائے میں حصہ ڈالنا. یہاں پہ تو اب گائے کا حصہ بھی 25-30 ہزار روپے پہ پہنچ چکا ہے. مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے, اس وقت جو بڑا بیل ہے نا, جو ہیوی ڈیوٹی بیل 5 سے 7 ہزار کا آتا تھا. عموماً بیل 1-2 ہزار میں بیل اور گائے مل جاتی تھی, اور بکرے تو ہزاروں میں ہوتے ہی نہیں تھے. اب تو بکرے لاکھوں میں ہیں, بیل بھی لاکھوں میں ہے اور بکرے بھی لاکھوں میں. تو ڈیپینڈ کرتا ہے. قربانی کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے, مجلس 124, وہ آپ دیکھ لیں. قربانی سے متعلق 50 کوسچنز. میرے پاس 7.5 تولے سے زیادہ مالیت کا سونا ہے, اور میں نے اپنے بچوں کی شادی کی نیت سے رکھا ہوا ہے. میرے پاس اتنی رقم کبھی نہیں ہوتی کہ ان کی زکوٰۃ ادا کروں. جی یہ رقم ہے نا آپ کے پاس 7.5 تولے, اس سے زیادہ ہو چکی ہے نا, تو زکوٰۃ دیں گے. کتنی ساری زکوٰۃ ہے بھائی, زکوٰۃ تو نکالنی ہے. اسلام میں آپ 7.5 تولے سے زیادہ سونا یا اتنی مالیت کی کرنسی نہیں رکھ سکتے. اگر رکھیں گے تو ہر سال 40واں حصہ یعنی 2.5% زکوٰۃ دیں گے. جس طرح گورنمنٹ بھی آپ سے ٹیکس لیتی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ ٹیکس ہے کہ وہ آپ نے دینا ہی دینا ہے. شادی کے لیے رکھا ہے, کسی کام کے لیے رکھا ہے, اس سے کوئی لینا دینا نہیں, اس میں اللہ کا حق ہے. مصافحہ یعنی سلام دونوں ہاتھوں سے کرنا چاہیے یا ایک ہاتھ سے؟ دونوں طریقے سے سنت ہے. آپ میری یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں مصافحہ کے اوپر ہاتھ چومنا, میں نے تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر ڈسکشن کی ہوئی ہے. دائیں ہاتھ سے مصافحہ کرنا بھی ثابت ہے, دونوں ہاتھوں سے بھی ثابت ہے. امام بخاری نے باقاعدہ صحیح بخاری میں جو حدیث لی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے مجھے تشہد التحیات للہ والصلوات والطیبات اس حال میں تعلیم فرمایا کہ میرا دایاں ہاتھ نبی علیہ السلام کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا. اس حدیث پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے 2 ہاتھ سے مصافحہ کا جواز. وہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کا ابن مسعود کے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں سے یوں پکڑنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ 2 ہاتھ سے مصافحہ کر سکتے ہیں. اہل حدیثوں کو یہ ہضم نہیں ہو رہا تھا. وہ کہتے ہیں جی دیکھیں ابن مسعود کا تو ایک ہی تھا, حضور کے 2 تھے. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کسی کا ہاتھ یوں پکڑا ہو اور وہ اتنا متکبر ہو کہ دوسرا ہاتھ اس نے سائڈ پہ رکھا ہو. یقیناً ابن مسعود نے بھی اپنا ہاتھ نیچے رکھا ہوگا, چونکہ وہ اس چیز کو اس لیے بیان نہیں کر رہے, وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اتنی محبت کی کہ میرا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے مجھے تعلیم فرمایا. ظاہر ہے بایاں ہاتھ نہیں پکڑ کے تعلیم کرنا تھا, دایاں ہاتھ پکڑ کے کرنا تھا نا, تو دونوں ہاتھوں کے درمیان تو دایاں ہاتھ ہی آنا تھا, بایاں نیچے ہونا تھا, اس لیے انہوں نے ذکر نہیں کیا. پھر امام بخاری نے باقاعدہ صحیح بخاری میں باب میں لکھا کہ تابعین 2 ہاتھ سے مصافحہ کیا کرتے تھے. اور الگ سے جو کتاب لکھی الادب المفرد, اس میں وہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے, اسے تو شیخ البانی نے بھی صحیح کہا, شیخ زبیر صاحب نے بھی صحیح کہا کہ جب 2 تابعین سلمہ ابن اکوا کو ملنے آتے ہیں اور وہ ان کے سامنے یوں اپنے ہاتھ نکالتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ میرے 2 ہاتھ ہیں جن کے ذریعے میں نے حضور کے ہاتھوں پہ بیعت کی تھی. 2 ہاتھ, ایک ہاتھ کے ذریعے نہیں. تو وہ تابعین ایک دم کھڑے ہو کے ان کے ہاتھوں کو چومتے ہیں کہ ان ہاتھوں نے نبی علیہ السلام کو ٹچ کیا ہوا ہے. اس سے ہاتھ کو چومنا بھی ثابت ہوا, 2 ہاتھ سے مصافحہ بھی ثابت ہوا. میں تو کافی دفعہ ویڈیوز میں ریکارڈ کروا چکا ہوں. اہل حدیث کا موقف بالکل غلوف کے اوپر مبنی ہے, جہالت کے اوپر مبنی ہے. لوگوں کے پوچھنے پر قربانی کے متعلق بتایا کہ 1 بیل یا 2 بیل قربان کیے ہیں, اتنا گوشت نکلا ہے, کیا یہ سب کچھ دکھلاوا میں آتا ہے؟ بھئی یہ آپ نے بتانے سے پہلے پوچھنا تھا نا. اگر اس وقت بتاتے ہوئے آپ کی نیت نہیں تھی ریاکاری کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ تو آپ کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. بہرحال خاموش رہنے میں ہی عافیت ہوتی ہے. اور اتنا حساب کتاب لگا کے اس نے نکالا کیا اس میں سے, کوئی مطلب اس میں یا تو کچھ نکال کے آپ کو بتائے نا, کوئی اس نے اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا اکٹھا کر رہا ہے کوئی امت کے, کوئی فلاح کے لیے. ایویں لوگ چسکے لیتے ہیں, راہ چلتے ہی کوئی بیل لے کے جا رہا ہے کینیڈا لے آ جائے, نہ لینا نہ دینا, خام خواہ ایک شوق ہوتا ہے. ہاں اگر آپ بیل کی تلاش میں ہیں اور آپ مختلف بیل دیکھ رہے ہیں اور آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں یہ کتنے کا لیا, تاکہ مجھے ایک ڈیٹا مل جائے کہ میں نے جو بیل لینے جانا ہے تو مجھے اندازہ ہو کہ وہ فلاں بیل میں نے اتنے کا دیکھا تھا تو یہ اتنے کا درست ہے, پھر تو ٹھیک ہے. جب آپ کا کوئی بیل سے لینا دینا ہی نہیں, خام خواہ لوگوں سے پوچھ کے ان کو بھی تقریب میں ڈالنا, اور وہ بھی آگے سے پھر 2-4 لاکھ ایڈ کر کے ہی بتا رہے ہوتے ہیں بیچ میں. بیٹھے بٹھائے راہ چاہتے اپنا بھی ٹائم ضائع کر دو, اگلے بندے کی قربانی لائے کے ٹوٹ جان دو. فطر پڑھنے کا طریقہ بتا دیں. 3 رکعت وطر کے اوپر مسئلہ 130 میرا ریکارڈ ہے. 3 وطر پڑھنے کا افضل طریقہ تو ہے 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں, جو بخاری میں عبداللہ ابن عمر نے
طریقہ بتایا. اس کے بعد ایک رکعت الگ سے پڑھیں گے اور اس میں ظاہر ہے آپ نے سورۃ الفاتحہ 7 سورت ملانی ہے, اور اس کے بعد دعائے قنوت ڈائریکٹ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کے دوبارہ سے ہاتھ باندھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 3 وتر اکٹھے پڑھیں, لیکن ان میں پھر آپ درمیان والا تشہد نہیں کریں گے, مغرب سے اسے مختلف کر کے پڑھنا ہے. تیسری رکعت پھر رفع الیدین سے شروع ہوگی اور باقی وہی طریقہ ہوگا. نماز کا پریکٹیکل آپ لکھیں, میری ویڈیو ریکارڈ ہے, اس میں نے وتر کا پریکٹیکل طریقہ, نماز جنازہ کا, نماز عیدین کا اور نماز کا سارے پریکٹیکل بتائیں. ایک ایک ریفرنس لگے ہوئے حدیثوں کے. مرد کو جنت میں حوریں ملیں گی اور عورت کو کیا ملے گا, یہی آپ جا کے لکھیں, عورت کو جنت میں کیا ملے گا. عورت تو تسی لبو گے جنہیں سوال پوچھا ہے. باقی ویڈیو دیکھ لیں. کیا ٹیکس کی صورت میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ نہیں میرے بھائی, ٹیکس کا معاملہ ڈفرنٹ ہے. ٹیکسز جو ہمارے آج کل اکٹھے ہو رہے ہیں نا, ان میں آپ کو بہت زیادہ فیسلٹیز دی جا رہی ہیں جو بیت المال سے بھی بڑھ کے فیسلٹیز ہیں اگر دیکھا جائے تو. ابھی بھی کافی ساری پینڈنگ ہے, لیکن پھر بھی جو ٹیکسز ہیں ان کا معاملہ بالکل الگ ہے. آپ زکوٰۃ کو اس کھاتے میں ڈال ہی نہیں سکتے. کاروبار میں انویسٹمنٹ کی جائے اور ماہانہ فکس پرسنٹیج جائز ہے. پرسنٹیج کس چیز کی ہے؟ پرسنٹیج منافع کی تو ہو سکتی ہے, پرسنٹیج سرمایہ کاری کی نہیں ہو سکتی. مثلا آپ یہ کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ 1,00,000 روپیہ لو اور مجھے مہینے کا 5,000 روپیہ پروفٹ دو, یہ تو سود ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ 1,00,000 روپیہ کاروبار میں لگاؤ, اس لاکھ سے جو کماؤ گے اس کا 50% یا 40% یا 70% مجھے دینا ہے اور باقی خود رکھ لینا ہے. تو اس کا مطلب پتا کیا ہے کہ اگر وہ 5,000 کما رہا ہے تو آپ کو 2,500 دے گا, اگلی دفعہ اگر 10,000 کما رہا ہے تو 5,000 دے گا, اس سے اگلی دفعہ اگر وہ 20,000 کما رہا ہے تو 10,000 دے گا, اور اس سے اگلی دفعہ اگر کچھ نہیں کما رہا تو تمہیں بھی کچھ نہیں دے گا. آپ کو اگر دے گا تو پھر تو وہ سود دے رہا ہے, کیونکہ اس بیچارے نے تو نہیں کمایا. تو آپ کہیں گے کہ میرا مال لگا تھا, بھائی آپ کا مال ضائع ہو گیا, تو آپ کہیں گے جب مال ضائع ہوا تو اس کا کیا ضائع ہوا؟ اس کی محنت ضائع ہوئی, اس کی محنت ضائع ہوئی. جو کسان زمین میں ہل چلاتا ہے تو محنت کرتا ہے نا, اپنا جسم بیچتا ہے نا, وہ زمین آپ کی, بیج کا خرچہ آپ کا, ٹیوب ویل کا خرچہ آپ کا, محنت کس کی؟ کسان کی. نقصان ہوگا نا تو مالی نقصان آپ کو ہوگا, کسان نے آپ کا نقصان نہیں بھرنا. ہاں جسمانی نقصان کسان کو ہوا کہ اس نے اتنی محنت کی تھی, اس بیچارے کو کوئی فائدہ نہیں ہوا, اس کی محنت ضائع گی, آپ کا مال ضائع گیا. یہ نہیں ہو سکتا نقصان ہوا ہے تو آپ کے آدھا یہ بھرے, آدھا وہ بیچارہ کہاں سے بھرے, وہ تو پہلے پیسا ہوا ہے, وہ بھرنے جوگا ہوتا تو اپنا کاروبار نہ کر لیتا. تو جو کہتے ہیں نفع نقصان کی بنیاد پہ, نفع نقصان کی بنیاد پہ نہیں ہوتا. ہاں نفع کی بنیاد پہ تو ہے. نقصان کے کیس میں جس کی انویسٹمنٹ ہے وہ برداشت کرے گا, دوسرے کا نقصان پیسے کا نہیں ہوگا, محنت ضائع ہوگی.